أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ مختصر سا تعارف القرآن ہے، اور ہم قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو تمام انسانوں کے لیے اتارا۔ اور کیوں اتارا؟ تاکہ یہ قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائے۔ اور سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہمارے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اب قیامت تک نہ تو کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب آئے گی کہ جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ نازل ہوگا اللہ کی طرف سے جو ہمیں سمجھائے گا، جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ تو اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خط آیا ہے، ایک پیغام آیا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو حق ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے کہ اس کی تلاوت، کہ ہمارا کوئی دن جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کی 7 منزلیں بنائی تھیں۔ اور وہ منزلیں 7 کیوں بنائی تھی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کریں۔ پھر ہمارے جیسے کمزور لوگ آ گئے تو ان کے لیے 30 پارے، یعنی روزانہ کا 1 پارہ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ہم روزانہ 1 پارہ پڑھیں تو یہ کتنے بنیں گے؟ 30 پارے، اور یہ ہم 1 مہینے میں 1 قرآن پاک ختم کریں گے۔ لیکن میں اس سے بھی آگے جا کے آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 پاؤ پڑھیں۔ 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع پڑھیں، کم از کم روزانہ قرآن مجید کو کھولیں۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو آج ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ اور پھر اس کا دوسرا کیا حق ہے؟ قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ایک خط لے کر آئے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو طاقوں میں سجا کر نہ رکھیں۔ اور دیکھیں، اگر کوئی کسی کا محبوب ہو اور وہ محبوب جو ہے اس کے پاس اپنا کوئی
خط بھیجے، کوئی پیغام بھیجے، آج جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس میں خطوں والا دور تو نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے پاس، ہمارا محبوب کوئی میسیج بھیجے اور وہ میسیج کسی اور زبان میں ہو اور وہ زبان ہم نہ سمجھ سکتے ہوں، تو جب تک اس میسیج کا مطلب ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہم اس کو سرچ نہیں کر لیں گے کہ میرا محبوب کہنا کیا چاہتا ہے، تو ہمیں بے چینی سی جو ہے لگی رہے گی اور ہمارا دل جو ہے وہ سکون حاصل نہیں کر سکے گا کہ میرے محبوب نے میرے لیے میسیج بھیجا ہے اور اس کو میں سمجھ نہیں سکتا۔ تو دیکھیں، ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں، یعنی ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا، اور اگر ہم اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اس دعوے کے اندر جھوٹے ہو جائیں گے اور ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کیا پیغام لے کر آیا ہے، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی؟ نہیں، اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کا تیسرا حقوق جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ تو کیا ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر روزانہ ہم کچھ مختصر سی آیات لیں گے، ان کا ترجمہ بیان کریں گے اور پھر ان کی مختصر سی تعریف کریں گے، تفسیر کریں گے کہ اللہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ آیات پڑھیں گے اور ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میری آپ سب سے جو ہے درخواست ہے کہ روزانہ اس قرآن مجید کو ہمارے ساتھ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے تو قیامت والے دن جو ہمارے پاس ایک سہارا ہے، وہ سہارا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور ہمیں یہ امید ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، کہ اللہ رب العزت اس سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش نہ کریں بلکہ شکایت لگائیں تو پھر ہمیں اللہ سے کون بچائے گا؟ پھر ہمیں اللہ سے یعنی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کی شکایت لگائیں گے۔ وہ بعض لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم میں سے، میرے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے ھذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے تو پھر ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر قرآن مجید دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کو کس طرح
تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف جو ہے لے کر آئے گا۔ تو آج ہم سب جو ہے خود سے اور اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اس کو سمجھیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ روزانہ کچھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے اور ان کی مختصر سی تفسیر کی جائے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور آپ سب کو بھی جو ہے قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔